کا دعویٰ ہے کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں، کسی شخص کا دعویٰ ہے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، کوئی 12 اماموں سے محبت کرتا ہے، کوئی اولیاء سے محبت کرتا ہے۔ محبت جس سے بھی کوئی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں، وہ خدا کے محبوب لوگ ہیں۔ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں یقیناً آپ سب سے بڑھ کر تو خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں، کتنی فرما برداری کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، آپ سے کسی سے جتنی بھی محبت ہے، آپ جس ہستی سے محبت کرتے ہیں یقیناً آپ کو سب سے زیادہ محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہوگی، کیونکہ محبت کا اصلی حقدار تو اللہ تعالیٰ ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کا نظام چلایا، جس نے تمام ہستیاں پیدا کی، وہی محبت کا حقدار ہے۔ بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں سکون خود حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کو سکون دینے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہم کیا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر غیبت سے منع فرمایا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والو غیبت نہ کرنا کسی کی۔ غیبت کیا چیز ہے؟ کوئی انسان موجود نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں یا اس سے بغض رکھتا ہوں، اس میں وہ عیب ہو یا نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کرنا، اس پر الزام لگانا یا اس کے خلاف کوئی بات کرنا، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اس کا عیب کوئی نکالنا، اگر تو وہ عیب اس میں نہیں پھر تو اس پر الزام ہے، اگر وہ عیب اس میں موجود ہے اور میں بیان کر رہا ہوں اس کی غیر موجودگی میں بلا وجہ صرف کانوں کے چسکے کے لیے یا اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنے فالورز بڑھانے کے لیے، یا میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے میں دوسروں کی غیبت کر رہا ہوں، اگر تو جو میں بات کر رہا ہوں وہ دوسرے میں ہے ہی نہیں پھر تو میں اس پر الزام لگا رہا ہوں۔ اگر وہ عیب اس میں ہے اور میں لوگوں میں بیان کر رہا ہوں تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو وہاں ہم نے رات کا کھانا رکھا کہ چلو صبح کھائیں گے، اور صبح جب ہوئی تو وہ کھانا خراب ہو چکا تھا، سالن خراب ہو گیا، اس میں اسمیل پیدا ہو گئی، کسی نے نہیں کھایا، حالانکہ وہ کھانا حرام نہیں ہوا، کیونکہ اس میں اسمیل پیدا ہو گئی، وہ خراب ہو گیا، اس لیے کسی نے کھایا ہی نہیں، گرا دیا، اور کسی نے پسند ہی نہیں کیا، سبھی ناک چڑھا رہے تھے۔ حیران تھے ہم کہ جو اپنے من کو نہ بھائے، اپنے دل کو نہ لگے، وہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خراب نہیں، حرام نہیں ہے، ہمارے دل کو نہیں لگا، ہم نے چھوڑ دیا، خراب ہو گیا، اس میں اسمیل پیدا ہو گئی۔ اور اپنے دل کو نہ لگے تو چھوڑ دینا، اور اگر اللہ کہے کہ یہ کام تم چھوڑ دو تو بندہ نہ چھوڑے، آپ بتائیں کہ یہ بندگی ہے؟ ہماری بندگی کا معیار یہی رہ گیا ہے کہ ہم اسی طرح کی بندگی کریں گے، جو ہمارے من میں آئے وہ کام کریں گے، جو ہمارے من میں نہیں آتا ہم نہیں کریں گے۔ خدا کا حکم ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ تمہارا بھائی مردہ ہو یعنی فوت ہو چکا ہو اور تم اس کی بوٹیاں اتار اتار کے کھاؤ، اس کا کچا گوشت کھاؤ؟ پسند کرو گے؟ یقیناً تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے، وہ حرام گوشت تم کیوں کھاؤ گے؟ اور سگے بھائی کا گوشت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس کو پسند نہیں کرتے تو جان لو پھر تم کسی کی غیبت بھی نہ کرنا۔ غیبت کھانا یہ سگے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے جب سیاست کے میدان سجدے ہی غیبتوں سے ہیں، الزامات سے سجتے ہیں، ہمارے ممبر و محراب سے آوازیں اکثر ایسے اٹھتی ہیں، کسی پہ الزام لگانا، الزام تراشیاں۔ یہ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات میں جتنا بھی اپنا نظریہ پھیلایا ہے کسی پہ الزام نہیں لگایا۔ پہلی حکومتیں تھیں انبیاء کی،
پہلے انبیاء کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلا، ان کی حکومت آئی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بحث ایک یہودی سے ہو گئی، اور یہودی کہتا تھا کہ میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میرے نبی کا مقام بڑا ہے، کیونکہ ہر شاگرد یہ کہتا ہے کہ میرے استاد بڑے مقام کے حامل ہیں، دوسرا مرید کہتا ہے کہ میرے پیر و مرشد بڑی شان والے ہیں۔ اسی طرح سے ہر کسی کا حق بنتا ہے، ہر کسی کے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے کسی کے ساتھ۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اے ابو بکر، ہم نبی پاک کے پاس ہی چلتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کا مقام بڑا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حکومت ہے، اب ان کا سکہ چل رہا ہے، اب ان کے چرچے ہیں کائنات میں۔ جب وہ یہودی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہی بات سامنے رکھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انبیاء کے بارے میں یوں نہ جھگڑا کرو، ایسے جھگڑے نہ کیا کرو۔ تم انبیاء کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، سبھی انبیاء کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بھی شان بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے روز جب سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، اور جب میں میدان میں آؤں گا، اللہ کے عرش کی طرف نظر دوڑاؤں گا، میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پاوا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ پہلے اللہ کے عرش کے نیچے جلوہ فروز ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی قیامت والے دن شان یوں عیاں ہوں گی کہ جب سبھی لوگ بے لباس ہوں گے تو سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو شانیں دی ہیں، کسی کو اللہ نے خلیل بنایا، کسی کو اللہ نے کلیم بنایا، اور مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ پیغمبروں کے بارے میں یوں نہ جھگڑا کرو، جن کی پہلے شانیں تھیں نبی علیہ السلام نے بھی ان کی شانیں بیان فرمائی۔ یہ نہیں کیا کہ پچھلوں کو ماڑا کہا، ان کو معاذ اللہ ان کے بارے میں کچھ اور الزامات کیے اور اپنا سکہ بٹھایا، نہ۔ یہ جو محنت ہوتی ہے بغیر کسی پر الزام لگائے محنت کرنا، اب دیکھیں کوئی اہل تشیع ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کسی مسلک کا بھی ہو، کلمہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے نا۔ اب روایات میں اختلافات آ جاتے ہیں، علماء میں، عوام الناس میں بھی وہ باتیں چلی جاتی ہیں، تو اگر اختلافات آ جاتے ہیں کم از کم ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے نا، اتنا کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ سب مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کوئی نئی قوم نہیں ہے، ایک ہی قوم ہے، قوم رسول ہاشمی، سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامتے ہیں، کوئی کسی بزرگ کے پیچھے ہے، کوئی کسی کے پیچھے ہے، تو سبھی کا رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، منزل ہماری سبھی کی وہی ہے۔ اس لیے کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے، خدارا ایسی کالی بیڑیوں کو پہچانیے، یہ کالی بیڑیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتنا نقصان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ساری امت کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ یہ غیبتیں ہماری ایک گلی میں، محلے میں، ہمارے جس گھر میں یہ غیبت چلی گئی نا، اس گھر میں ویرانی ہی ویرانی، بربادی ہی بربادی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب میں نے معراج کی رات دوزخ کا معائنہ کیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے دوزخ میں، عورتیں بڑی کم جنت میں جاتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، عبادات بھی کرتی ہیں، ریاضات بھی کرتی ہیں، تسبیحات بھی کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، لیکن عورت میں کمی ہے کہ عورت غیبت نہیں چھوڑتی۔ بہو ساس کے خلاف غیبتیں کرتی ہے، ساس محلے میں جس گھر میں گئی وہاں غیبتوں کے انبار کھول دیے۔ نیک سیرت عورت کا یہی کردار ہوتا ہے کہ عورت کبھی بھی کسی کی غیبت پسند نہیں کرتی، اس لیے غیبت نہ کیجیے۔ منبر و محراب پہ بھی آپ ہیں تو آپ امت کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ اگر کسی کا کوئی عمل نہیں درست تھا، اب تک کوئی روایت آئی کہ فلاں کوئی اللہ کا ولی جس کو لوگ پوچھتے ہیں اس کا عمل نہیں ٹھیک تھا، یار آپ کو کیا لگے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اگر اس نے نیکیاں کمائی ہیں تو اس نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اگر اس نے نیکیاں نہیں کمائی تو آپ نے اس کا جواب جا کے نہیں دینا، یا ہم نے اس کا جواب نہیں دینا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب جتنی بھی یہاں قومیں ہیں، جتنے فرقے بن چکے ہیں،
ہم سبھی میں چور بھی موجود ہیں، ڈکیٹ بھی موجود ہیں، ہم سب قوموں میں ہمارے جتنے فرقے ہیں ان میں بے نمازی بھی موجود ہیں، ہمارے اپنے مسلک کے مطابق لوگ کام نہیں کرتے، ہماری اپنی عقیدت کے مطابق کام نہیں کرتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عقیدت خراب نہیں کی۔ کسی کی عقیدت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھی، کسی کی عقیدت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، ادریس علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ جو سبائی ہیں ان کی عقیدت حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کی عقیدت خراب نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام سے واقعتاً محبت کرتے ہو، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، تو تم ابراہیم سے اگر محبت کرتے ہو تو ابراہیم کی اتباع کرو نا، جو اتباع کرتے ہیں وہی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی اتباع بھی کریں، کسی کے خلاف کیچڑ نہ اچھالیں۔ یہ جو بڑے غیبتیں کرتے ہیں پھر عوام بھی غیبتیں کرتی ہے، عوام پھر علماء کے بھی خلاف، فقہاء، آخر آپ بھی تو کسی قوم میں علماء ہے نا، آپ بھی تو عالم دین ہوں گے۔ اگر آپ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے کل لوگ آپ کے خلاف بھی بھڑکیں گے، یاد رکھنا کل آپ کے خلاف بھی کوئی اٹھنے والا کھڑا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔